وقت کی تبدیلی کا ایک فیصلہ ہمارا متحدہ فیصلہ، سب جلدی آئیں گے. سو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ نے یہ وعدہ خدا کے حضور میں پورا کیا، اور میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ خدا آپ کو برکت. تو میرے عزیزوں، یہی ایک لیڈرشپ کی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ جو سرپرست ہے، لیڈر ہے، جب وہ کوئی ہدایت دے تو اس پر عمل کیا جائے، پھر ہی کام ہے. پھر میں سوچتا ہوں کہ شاید پچھلے 30 سال ظاہر کیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سوچتا ہوں کہ چلیں حساب اب سب نے اپنا کئی سوال اٹھتے ہیں، پتہ نہیں جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں یا آپ کا کر رہا ہوں. پھر کئی اور سوچیں بھی ایسی آتی ہیں کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ وقت کے اعتبار سے تمہیں استاد ہونا چاہیے. یعنی ہمارا جو وقت گزرا ہے خداوند کی پاک حضوری میں، اس کے حساب سے ہمیں ایک مقام پہ ہونا چاہیے. علمی طور پر، روحانی طور پر، اخلاقی طور پر ہمیں ترقی کرنی ہے. اصل مقصد جو ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا ہے وہ آمن ثانی کی تیاری ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. امید، جس امید پر ہم دن رات عبادت کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے. ہاللیلویا. مسیح کے آنے سے پہلے بھی دنیا اسی کی امیدوار تھی. وہ آیا اور چلا گیا، اس نے کہا میں پھر آؤں. ہاللیلویا. اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں. یہ ہے سب سے بڑی امید، جس امید پر ہم دن اور رات زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہمارا خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. سو میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ آنٹی وکٹوریا کو میں نے دعوت دی کہ آنٹی آپ نے آنا ہے، تو بچوں نے محنت کر کے پہنچایا. آنٹی وکٹوریا کے لیے زوردار تعریف. باقی سب بھی خداوند کا شکر ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو گئے ہیں، اور کہ ہمارے اپنے حق میں اتنا ایسا وہ نہیں ہے معاملہ کہ کافی دنوں سے اس پہ ہم غور کر رہے تھے. کرسچین کے متفقہ فیصلے سے ٹائم کی تبدیلی ہے، اور پھر ہمارے حالات کچھ ایسے ہیں بلڈنگ کے کہ جب وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو تپش جو ہے یہ پھر تندور بن جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم خداوند کا شکر ہے کہ سالہ سال سے ان حالات میں بھی ان کا مقابلہ کرتے ہوئے عبادت کو ہم جاری و ساری رکھتے ہیں. ہاللیلویا. صدر والے بھی آ گئے، نویر والے بھی آ گئے، سبھی بھائی. تو میرے عزیزوں، ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. خروج 23:25 کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا، تیری عمر پوری کروں گا، تیرے سب دشمن تیرے سامنے سے اپنی پشت پھیر کر بھاگ جائے. آمین. اور پھر اسی کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ اگر تو میری عبادت نہیں کرے گا، یعنی یہ بات جو عبادت کا جو حکم ہے یہ اختیاری نہیں ہے، یہ ہماری مرضی ہے. جس طرح سے روزہ اختیاری ہے، روزہ اختیاری ہے، یہ آپ رکھتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں رکھتے آپ کی مرضی. بہت سی باتوں میں ہم خود مختار ہیں، اپنی مرضی کو ہم عمل میں لا سکتے ہیں. ایگزامینیشن ہوتے ہیں تو اس میں اختیاری اور پھر کمپلسری ہوتے ہیں، لازمی ہوتے ہیں. تو یہ جو ایگزام ہے یہ لازمی ہے، یہ پرچہ آپ نے لازمی دینا. اور اس کے ساتھ جو برکتیں ہیں، خدا کے وعدے ہیں، وہ بڑے عظیم کہ میں تمہیں برکت دوں. میں نے اپنی زندگی میں اور آپ نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہے کہ جو لوگ خدا پرستی کی زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے حالات میں اور ان کے حالات میں جو نہیں چلتے، زمین اور آسمان کا. یہ نہیں ہے کہ ایماندار پر مصیبت نہیں آتی. یہ جب منادی کی جاتی ہے توبہ کر لو تو دکھا تو بچ جاؤ گے، ہاں نوعیت ہے دکھوں، دکھ کی نوعیت بدلے گی، شرارت کے فرزند سے تمہاری رہائی ہو جائے گی. ابلیسی قوتیں جو اندھے
کے طور پر ہم پر حملہ آور ہوتی رہتی ہیں. پرستش جب کی جاتی ہے, عبادت جب کی جاتی ہے تو تخت لگتا ہے. یہ کہنا تو اسرائیل کے ہم دوسرا پر تخت ملا, آنکھ اس کے تخت میں سے نکلتی اور آپ کے اندیکھے دشمنوں کو پسند کر دیتی. ہاللیلویا. لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب آپ دنیا میں سے نکل آتے ہیں تو پھر ایک واضح ایک ڈفرنس جو ہے ایک دنیا اور آپ کے درمیان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. دو ہی کنگڈم ہے, دو ہی بادشاہیاں ہیں. دنیا کو دو حصوں میں مسیحیت نے تقسیم کیا ہے. ایک ہے کنگڈم آف گاڈ, خدا کی بادشاہی, اور ایک ہے کنگڈم آف سیٹن, شیطان کی بادشاہی. ان دو لائنوں کے درمیان ہم, یا اس ایک حد کے درمیان ہم رہتے ہیں. اور جب ہم اعلان کر دیتے ہیں خدا پرستی کا, یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے کا, پرسنلی ہم جب اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کر دیتے ہیں, تو اس دن آپ کو پتہ آپ کیا کرتے ہیں, اس دن آپ ابلیس کی بادشاہی میں بغاوت کا اعلان کرتے ہیں. اس دن آپ بغاوت کا اعلان کرتے ہیں, جس دن آپ بپتسمہ لیتے ہیں نا, کیوں نئی برتھ, نئی پیدائش کا. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ایک مثال بڑی زبردست بائبل مقدس میں. مصریوں نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے. پھر جب وہ چلے گئے تو کہنے لگے کہ یہ ہم نے اچھا نہیں کیا کہ ہم کو جانے دیا, سارے کام کون کرے. انہوں نے پھر پوری اپنی فوج جمع کی دوبارہ سے, حالانکہ خود کہا چلے جاؤ, جان چھوڑ دو, والے مجبور ہو گئے تھے. لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ وہ تو سارا سسٹم خراب ہو جائے گا, یہ تو سارے غلام سب, اب ہماری غلامی کو ہم ایک دوسرے کی غلامی کریں. تو انہوں نے پھر ایک فوج اکٹھی کی اور پیچھا کی اور انہیں سمندر پر جا دیا. لیکن چونکہ ان کے آگے نجات دہندہ, ہاللیلویا, یہوہ خدا ان کے آگے چل رہا, وہ چھڑا کر لایا تھا انہیں, تاکہ اس ملک میں انہیں لے جائے جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. پھر وہ بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا. جب وہ پوری فوجیں آ گئی پیچھے, فرعون کے رتھ پورے جاؤ جلال کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ رتھ آ گئے, سارے فوجیں آ گئی. اور جب اسرائیلیوں نے دیکھا تو وہ چلانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ مصر میں قبریں نہ دی تو سمندر کے کنارے مارنے کے لیے دیا. لیکن اسی وقت خدا نے مداخلت, آنکھ کے صورت میں خدا ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا اور مصری رات بھر میں ہاتھ نہ لگا سکے. سامنے سمندر تھا, پیچھے فوجیں تھی, نجات دہندہ بیچ میں تھا. تو پھر کیا ہوا؟ آگے جائے پانی ہے, پیچھے جائے تو فوج ہے, تلوار ہے, برچھی ہے, کرے کیا؟ تو اس وقت خدا کا بندہ موسیٰ دعا کر رہا. دیکھیں نا, جب کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دعا کرے. خوب بڑبڑا کر ایک دوسرے تڑپو, تو نہیں کر دیتا تیری ہے, نہیں دعا میں چلے جائیں. جب بھی فیل کریں کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے, کہیں فضا خراب ہو رہی ہے, ابلیس کام کر رہا ہے, فوراً خدا کی حضوری میں چلے جائیں. وہاں آپ کو خدا راستہ نکلنے کا دکھائے. ہاللیلویا. موسیٰ دعا کر رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں, میری ایک رائے ہے کہ یہاں جو سمجھ ہے یہ ہے, موسیٰ اٹھا اور یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا کائنات میں, پہلا ایکسپیرینس تھا کہ کسی کے لاٹھی مارنے سے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو. لیکن بڑی آسانی سے موسیٰ اٹھا. خدا نے کہا یہ تیرے ہاتھ, تو پڑا کیوں فریاد کرتا, اٹھ. فریاد, دعا, اور پھر خدا نے کہا اٹھ. اب دعا اب چھوڑ دے, سنی گئی یہ دعا. وہ نجات کی دعا تھی, خداوند اپنی قوم کو بچا, اور خداوند کھڑا ہو گیا, میں بچاتا ہوں. اور کس طرح بچایا؟ کیا خدا قادر نہیں تھا کہ پچھلی فوجوں کو وہ ملیا میں ایک پھونک مارتا تو پوری فوج ہو جاتی؟ کیا کہہ رہا, ایسا تھا؟ ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن خدا نے ان کے لیے
کہ ایک راستہ پیدا کیا. فوج کو کچھ نہیں کہا, فوج کھڑی رہے. خدا اپنے لوگوں کو اپنی قدرت سے متعارف کروا رہا کہ میں پانیوں کا خدا ہوں, سمندروں کا خدا ہوں. ہم سوچتے ہیں کہ راستہ یہاں سے نکلے گا, دائیں سے نکلے گا, بائیں سے نکلے گا, مشرق سے, کمک آئے, مغرب سے, لیکن خدا نے پوربی آندھی چلائی, شمال سے اپنی مدد کو بھیجا اور بڑا سمندر کو حصوں میں تقسیم. ہاللیلویا. لاٹھی ماری, سمندر راستہ بن گیا. میرے عزیزوں, خداوند یسوع مسیح نے کہا راہ, میں پھر کہا کہ دروازہ, اور ایک اینگل بھی ہے اس کا, لیکن جو اینگل آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا, دیکھا کھٹکھٹاؤ تو کھولا. اچھا مجھے بتائیں, آپ کو دروازہ کھولا کون سا جاتا ہے, کون کس کے لیے کھولا جاتا ہے اور کس کے لیے بند رکھا جاتا ہے؟ یہی مسیح نے کہا کہ چور اور ڈاکو پھلانگ کراتا ہے, جو دروازے سے داخل ہوگا وہ نجات چارہ پائے گا. تو دروازہ بھی اپنا ہی ہے. ہاللیلویا. یہ وہ والا دروازہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کھلے یا نہ کھلے, ہو بھی سکتا ہے کچھ سویا نہ ہی کھولے, لیکن یہ وہ دروازہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسرائیل کا محافظ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. یہ دروازہ ہمارا اپنا ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے. کھٹکھٹاؤ, تمہارے واسطے کھول دیا جائے. ہاللیلویا. اس وقت لاٹھی نے یہ کمال کیا, اور آج ہماری زبان یہ کمال کرتی ہے جب ہم کہتے ہیں اے یسوع مجھے بچا. پترس کا شوق تھا کہ خداوند تو ہے. پہلے تو سمجھے کہ بھوت ہے. یسوع مسیح نے کہا میں بھوت نہیں ہوں. اچھا اب تصدیق کر لیں, اے خداوند تو حکم دے کہ میں پانی پر چلوں. دوسرا شخص کائنات میں پترس ہے جو پانی پر چلا. یسوع مسیح اپنی قدرت سے پانی پر چلا. دوسرا شخص یسوع کے حکم سے پانی پر چلا, یعنی وہ پانی پر چلتا بھی ہے, چل بھی سکتا ہے, چلا بھی سکتا ہے. اور پھر جب پترس دیکھیں, پترس کا کمال دیکھیے کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھ رہا تھا, اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کی خوشی کی انتہا ہوگی کہ بندہ پانی پر چل رہا ہے, جو ساری زندگی پانی میں تیرتا رہا, جو پانی پر چل رہا ہے. تیراک تھے, مچھیرے بڑے زبردست تیراک, ماہر. پھر یسوع سے نگاہیں ہٹی تو حالات پر چلی گئی. اور ہمیں یاد رکھیں یہ جملہ میرا آپ دیکھیے, جب ہم حالات کی طرف دیکھتے ہیں نا پھر ہم روکتے ہیں, جب ہم یسوع کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہم چلتے رہتے ہیں. جیسے ہی ہماری نظر, سوچ, ہمارا خیال, ہماری توجہ یسوع سے ہٹتی ہے, ڈوبنے لگتے ہیں. بہت سارے ایسے پانی ہے, بہت ساری مصیبتوں میں ڈوبے. اچھا ایک خاص بات میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے, مچھیرے میں اور مچھلی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تیراکی میں, تیرنے میں ماہر ہوتے ہیں, سارا کچھ سمندر میں گزرتا ہے. جب وہ ڈوب رہا تھا تو تیر کے بچ سکتا ہے. پترس ڈوب رہا تھا, ڈوبتے ہی کیسے, سمجھ سے باہر. تیرنے والا بندہ جس کو تیرنا آتا ہے ڈوبے گا کیسے؟ لیکن پتہ نہیں یہاں یہ ہے کہ وہ ڈوبنے لگا, اور پھر اس کے منہ سے ایک آواز نکلی, دعا نکلی, اے یسوع مجھے بچا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا لیسن ہے ہمارے لیے کہ ہم کبھی بھی اپنے نجات کے لیے ہم اپنی لیاقت پر, اپنی طاقت پر انحصار نہ کریں. صرف اتنا کہہ دیا کریں اے یسوع مجھے بچا. آپ پر اوپروں ہاتھ بتا کے میں لوگ ہاللیلویا, وہی مینوں ڈونگے پانیاں وچوں. ہاللیلویا. یہ ہے ایمان, یہ ہے خوبصورت بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہمارا خداوند ہمارا نجات ہے. اٹیک کتنا ہی بڑا کیوں, بیماری کتنی بڑی کیوں, ہمارے یسوع کی قدرت سے بڑی دلی. کیا مردے زندہ نہیں ہوئے, کیا لنگڑے نہیں چلے, کیا ایسا نہیں ہوا؟ اب ہمارے سامنے یہ واقعات ہیں مسیح کے, کیا ایسا نہیں جو مردہ زندہ کر سکتا ہے,
وہ ہماری شوگر بھی دور کر سکتا ہے, وہ ہمارا کینسر بھی مٹا سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. ایک دوائی, خوبصورت دوائی ہے. لاسٹ ٹائم ویڈنسڈے کو میسج دیا تو اس میں پنجاب میں جو ایک ریوائول ہے, اور پنجاب کے جو رہنے والے ہیں سکھ حضرات جو ہیں چشو پنج میں یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ زبردست قسم کی ایک بیداری کی لہر ہے. جہاں زیرو ریٹ تھا کرسچینٹی کا, وہاں اب چند خادم ہیں, آپ سب جانتے ہیں پنجابی سکھ کنورٹڈ ہے, ہم بھی تقریباً ان میں سے کنورٹڈ ہیں, اور اب وہ تقریباً کوئی 8-10 پاسٹرز ہیں جو پنجاب میں خدمت کر رہے ہیں, اور وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اسی کے پاس. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی خاص نظر جو ہے پنجاب پہ, اور وہاں خداوند جو اپنی قدرت ظاہر کر رہا ہے کلام کے وسیلے سے, خاتموں کے وسیلے سے. دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں وہ یسوع کے پاس, اور اب ایک بڑی تشویش کی لہر جو ہے وہاں پر چل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع کے بارے میں جو ہمارا جو ایمان ہے کہ وہ زندہ ہے, ہاللیلویا, تو پھر شیطان سے زندہ ہے. اگر یسوع زندہ ہے, جے ساڈا یسوع زندہ ہے تو وہ زندہ, لیکن کہیں نہ بیچارہ نہ سنتا ہی ہوتا, وہ روندے رہتے ہیں, ہائے کرتے نہیں. لیکن ہم نے کہنا ہے اے یسوع مجھے بچا. ہم نے اپنی علم پر, اپنی طاقت, اپنی لیاقت پر انحصار نہیں کرنا. میں آپ کو ایک گواہی بتانا چاہتا ہوں. ڈیبیٹس اکثر بھائی بھی ذکر کرتے ہیں, آپ لوگوں نے دیکھی ڈیبیٹس پہ. کیا جب میں میسج دینے کے لیے یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو یقین جانیے کہ میں بالکل زیرو, میرا جو میٹر جو ہے نا وہ زیرو شو کر رہا ہوں. آپ گیت گاتے چلے جاتے ہیں, گیت گاتے چلے جاتے ہیں, تو وہ پھر سوچیں مجھے آپ کے لیے ملنا شروع ہو جاتی ہے. میسج جو ہے وہ گھر سے میں ڈائری میں دیکھ کر نہیں لاتا ہوں کہ میں پوائنٹ نمبر 1, پوائنٹ نمبر 2, پوائنٹ نمبر 3, پوائنٹ, یہ مناظرے میں ایسا کرتا ہوں. مناظرہ جب ہوتا ہے تو پھر وہاں میں اپنی پوری دستاویز جو مہینوں پر وہ پوری کتابیں بن گئی ہیں, جو میں نے تحقیق, کسی بھی مناظرے پر تحقیق جب ہوتا ہے مناظرہ تو اس میں میری تحقیق ہوتی ہے مہینوں کی, اور وہ اتنی تحقیق ہوتی ہے کہ وہ پوری کتاب بن جاتی ہے. وہ خدا کے فضل سے ہم کریں گے اس کو کتابی صورت بنے. لیکن جب میں آپ کو یہاں میسج دینے کو ہوتا ہوں, گواہی یہی ہے میری کو خود سے تعریف نہیں ہے, ایک خداوند کا ایک کرشمہ میں آپ کو, تو مجھے یہی کلام ملتا ہے. ہمیں تو یہ کون دیتا ہے کلام؟ خدا. پھر اگر پیچھے چلے جائیں اپنی زندگی کی گواہی میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس وقت کو دیکھ کے اور آج کے اس وقت کو دیکھ کے. یہ ڈفرینس جو ہے, بڑا ڈفرینس جو ہے, یہ خدا مجھے سیکھ. ہاللیلویا, بڑا ڈفرینس, بہت بڑا ڈفرینس. جو لوگ مجھے پہلے جانتے ہیں ان کے لیے یہ کون سے ہی ہوتا ہے. ہماری سب کی زندگی میں ایسے یہ ڈفرینس کون پیدا کرتا ہے, یہ تبدیلی کون پیدا کرتا ہے؟ یسوع جو آج لاکھوں کو اپنے پاس بلا رہا ہے, روتے زندہ کر رہا ہے, لنگڑے چل رہے ہیں. اپنی قدرت, کلام کا نزول ایک حصار ہے یسوع مسیح کا. لوگوں نے اس سارے اس مشن کو دبانے, ختم کرنے, مٹانے کی بڑی کوشش کی, لیکن مسیحیت کا جھنڈا آج بھی اپنی آب و تاب میں لہرا رہا ہے. ہاللیلویا. آج بھی پوری زور سے, پوری قدرت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان میں. امین. اور اس میں جو ہماری خدا پرستی کا, جو برکت کا, شفا کا جو ہمارا جو ہماری جو بیس ہے وہ عبادت, لفظ عبادت. اور عبادت دراصل کیا ہے؟ صرف گیت گانا عبادت نہیں ہے, وہ تو پہلی اصلی گا ہے. ہمارے جو غیر اصلی بہن بھائی ہیں بڑے بڑے زبور گائے, یہ جو آپ کی گیت اور زبور کا جو سلسلہ ہے, گیت و زبور ہے, اس میں آپ دیکھیں زبور گا انہیں سے گوائے انسان. اس کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اچھی آوازیں تھیں,
और उसमें हमें गीत सुनने को हमें मिलते हैं, लेकिन वो मौसीकार है, गुलूकार। और आप क्या हैं? आप क्या हैं? परस्तार। हालेलुया। वो यहाँ से गाते हैं और हम यहाँ से गाते हैं। वो अपने मुआवजे के लिए गाते हैं और हम अपनी बरकत के लिए गाते हैं। हालेलुया। हम अपनी बरकत के लिए उसकी इबादत करते हैं। तो मेरे अजीजों, सबसे बेहतरीन रास्ता यही है कि हम खुदा के पीछे चलें, उसकी राहों पर चलें, उसके कलाम को पढ़ें, उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें। आपकी सारी मंजिलें आसान। मैं कहता हूं कुछ ना मिले हमें दुनिया में, कुछ ना मिले, लेकिन जो जलाल आगे मिलने वाला है, हालेलुया। बाइबल कहती है इंसान सारी दुनिया हासिल कर रहे, दोज़ख में चला जाए तो उसे क्या हासिल, लेकिन कुछ भी ना हो और फिर एक दिन यीशु हमें मिल जाए तो उससे बड़ी दौलत कौन सी? हालेलुया। यीशु से बढ़कर खजाना, दौलत, हुकूमत, बादशाही को है जलाल? कुछ ना मिले दुनिया में, कुछ भी ना मिले, थोड़ी भी हमें ना मिले, लेकिन जो आगे मिलने वाला है उसका कोई तोल, उसका नाप, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई, हालेलुया, वो बहुत। हमारा ईमान, हमारा खुदा बहुत बड़ा है। यही हम गीत गा रहे थे, तेरा ईमान ना डोले। हालेलुया। ईमान कायम रहा। हालेलुया। सब कुछ दुआ।